اور اس لیے انہوں نے جو نام رکھا وہ بھی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا، اس میں کہیں سے مسلمین اور مومنین کا نام نہیں ہے. تو یہ چیز زیادہ راز گفتگو کی میری کوشش کامیاب ہو گئی ہوتی جو میں 1.5 مہینے تک کرتا رہا. اور یہ تجربہ مجھے زندگی میں پہلی بار ہوا کہ انہوں نے ایک فون بھی ریسیو نہیں کیا، کبھی کال بیک نہیں کی، اور ان کے قریب کے لوگوں کو بھی میں نے کانٹیکٹ کیا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں. تب میں نے وہ کھلا خط لکھا، ورنہ کھلا خط نہ لکھتا، میں پرسنل خط لکھتا. لیکن چونکہ میرے پاس ہزاروں لوگوں کے فون آ رہے تھے کہ مولانا سنبھالیے صورتحال کو، اگر یو پی میں ووٹ تقسیم ہو گئے تو ظاہر ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا. یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمان الیکشن کی ریل کا انتظار کلی کی حیثیت سے کرتے ہیں، مسافر کی حیثیت سے نہیں. ایک پارٹی کو اتار دیں گے، ایک پارٹی کو چڑھا دیں گے، اور جس کو اتارتے ہیں وہ کیا مزدوری دیتی، جس کو چڑھایا ہے آج تک اس نے بھی کوئی مزدوری نہیں دی. تو میرا مضبوط موقف ہے کہ ہم کو ایک ایسی سیاسی طاقت کی تشکیل دینی چاہیے جس پر مسلم پارٹی کا لیبل نہ لگا، اور جس کے ترجمانی کرنے والے قائدین ہندو مسلم مسئلے پر ایک لفظ نہ بولیں. وہ بولیں ظالم المظلوم کے مسئلے پر، تاکہ جو اصل مسئلہ اس ملک میں ہے وہ ابھر کر آئے. مسئلہ اس ملک میں ہندو مسلم ہے ہی نہیں. ہندو مسلم مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے اس نان مسلم بھارتیہ سماج کے اندرونی کشمکش کو دبائے رکھے. بہترین موقع ہو، یہی اسلام کا بھی حکم ہے کہ اکیلے اپنے لیے انصاف نہ مانگو، سب مظلوموں کو انصاف دلاؤ. اور یہ اس مزاج کی سیاسی پارٹی کا قائم ہونا ضروری ہے. ایس ڈی پی آئی کے بارے میں جتنا جانتا ہوں، میں کئی مرتبہ وہ لوگ مجھ سے ملتے رہے ہیں، میں ان کے غیر مسلم لیڈروں سے بھی ملا ہوں، بار بار وہ میرے پاس آئے ہیں. ان کے پاس کرسچن لیڈرز بھی ہیں، سکھ لیڈرز بھی ہیں، جو دلت لیڈرز ہیں وہ بھی ہیں، اور کسان لیڈروں کے ساتھ جو میرا رابطہ اس میں ایک آدھ دفعہ وہ لوگ بھی شریک رہے. تو اس لیے میں نے ایک ایسی مسلمانوں کی سیاسی پارٹی کو تقویت پہنچانا، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا، بلکہ اس کو کار خیر سمجھا کہ جس سے یہ میسج جائے. اور اسی لیے میں نے وہاں پر جو ان کے اس میں تقریر کی، اس میں جو کچھ کہا وہ اسی بات کو میں نے تفصیل سے بیان کیا. اور اس لیے انہوں نے جو نام رکھا وہ بھی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا، اس میں کہیں سے مسلمین اور مومنین کا نام نہیں ہے. تو یہ چیز زیادہ سوٹ کرتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اورنگ آباد کی اپڈیٹ، میں ہوں اسماعیل حسین. اب ہوگی اورنگ آباد کی ہر خبر اپڈیٹ. میری براہ راست گفتگو سپریم کورٹ کے ایک وکیل سے جو اس کیس میں پلیڈ کر رہے تھے ان سے ہوئی، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پچھلے 6 مہینے کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کو اتنا پھٹکارتے ہوئے کسی اسٹیٹ گورنمنٹ کو نہیں دیکھا. انہوں نے کاؤنسل کو مخاطب کر کے بہت سخت جملے کہے. میڈیا میں تو بہت کم رپورٹ ہوئے، اور یہ بات کہہ دینا کہ اگر آپ نے واپس نہ لیے تو پھر ہم خود ایکشن لیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو اچھی بات، یہ تو اچھی علامت ہے. آپ کی بات چھڑی ہے، اسی لیے آپ نے ایم سربراہ اسدالدین اویسی کو خلا خط لکھا تھا. بڑے دربندانہ انداز میں آپ کی تحریر تھی، تو وہ اس کے بارے میں اب اس کو موضوع بحث اور موضوع گفتگو میں نہیں بنانا چاہتا. میں نے ان کے پورے احترام کے ساتھ جو ملک اور ملت کے لیے مفید سمجھا اس کا ان کو مشورہ دیا، اور اب اس مشورے کو قبول کرنا نہ کرنا یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. وہ بڑے باصلاحیت آدمی، اور لیکن اگر براہ راست گفتگو کی میری کوشش کامیاب ہو گئی ہوتی جو میں 1.5 مہینے تک کرتا رہا، اور یہ تجربہ مجھے زندگی میں پہلی بار ہوا کہ انہوں نے ایک فون بھی ریسیو نہیں کیا، کبھی کال بیک نہیں کی، اور ان کے قریب کے لوگوں کو بھی میں نے کانٹیکٹ کیا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں.
میں نے وہ کھلا خط لکھا، ورنہ کھلا خط نہ لکھتا، میں پرسنل خط لکھتا. لیکن چونکہ میرے پاس ہزاروں لوگوں کے فون آ رہے تھے کہ مولانا سنبھالیے صورتحال، سنبھالیے صورتحال کو، اگر یو پی میں ووٹ تقسیم ہو گئے تو ظاہر ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا. تو بہت کوشش کی میں نے کہ یہ بات میرے اور ان کے درمیان ہو، کسی تیسرے کو خبر ہی نہ ہو. لیکن جب رابطہ نہیں ہو سکا تو میں نے اپنی قومی ذمہ داری سمجھی، اور اس میں میں شخصیتوں کے احترام میں میرے اندر کوئی فرق نہیں آتا، کوئی فرق نہیں آتا. کوئی باصلاحیت ہے، کوئی ڈائنمک ہے، کوئی کانفیڈنٹ ہے. تو میری تمنا ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کو ایسے قائدین کی ضرورت ہے، بالکل صاف. اور میں نے اسی لیے اس دوسرے خط میں لکھا، کیونکہ پہلے خط کے بعد جب آپ نے ذکر چھیڑا ہے تو مجھے نوجوانوں نے ایسا ٹرول کیا کہ زندگی میں کبھی مجھے اتنی گالیاں کھانے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی. بہت ماں بہن کی مغلظات، اور مسلم نوجوانوں نے بڑے جوش کے ساتھ مجھے خلاف بہت کچھ لکھا. میں نے اس کے جواب میں انہی عزیز نوجوانوں کو محبت بھرا خط لکھا. پتہ نہیں وہ آپ کی نظر سے گزرا نہیں، اور اس میں بھی میں نے مجھے کوئی غصہ نہیں. میں نے ان نوجوانوں کے جذبات کی قدر کی اس میں کہ آپ کے جذبات بہت قابل قدر ہیں. اور خیر غنیمت ہے کہ اس دوسرے خط کے بعد ایک سکوت کی کیفیت مجھے محسوس ہوئی. حضرت یو پی الیکشن سے پہلے آپ نے وہاں پر جتنی بھی مسلم پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو ان سب پارٹیوں کے ایک طرف آپ نے ایس ڈی پی آئی کا اسٹیج شیئر کیا تھا، تو کیا وجہ تھی ایس ڈی پی آئی کا اسٹیج شیئر کرنے کی؟ اگر میں شیئر نہ کرتا تو آپ یہ پوچھتے کہ شیئر نہ کرنے کی وجہ بتائیے. میں پھر کہتا ہوں، میں 30-35 سال سے یہ بات لکھ بھی رہا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں کہ ایک مثال بھی دیا کرتا ہوں. اچھا ہے آپ کے ناظرین کے سامنے بھی وہ مثال پہنچ جائے. اسٹیشن پر کھڑا ہوا ایک مسافر بھی ٹرین کا انتظار کرتا ہے اور ایک قلی بھی ٹرین کا انتظار کرتا ہے، لیکن دونوں کے انتظار میں بہت فرق ہے. مسافر انتظار کرتا ہے ٹرین پر سوار ہو کر منزل تک پہنچنے کے لیے، اور قلی انتظار کرتا ہے اس لیے کہ وہ ایک بابو کو اتار دے گا، ایک بابو کو چڑھا دے گا، کوئی مزدوری مل جائے. میں مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمان الیکشن کی ریل کا انتظار قلی کی حیثیت سے کرتے ہیں، مسافر کی حیثیت سے نہیں. ایک پارٹی کو اتار دیں گے، ایک پارٹی کو چڑھا دیں گے، اور جس کو اتارتے ہیں وہ کیا مزدوری دیتی، جس کو چڑھایا ہے آج تک اس نے بھی کوئی مزدوری نہیں دی. تو میرا مضبوط موقف ہے کہ ہم کو ایک ایسی سیاسی طاقت کی تشکیل دینی چاہیے جس پر مسلم پارٹی کا لیبل نہ لگا، اور جس کے ترجمانی کرنے والے قائدین ہندو مسلم مسئلے پر ایک لفظ نہ بولیں. وہ بولیں ظالم المظلوم کے مسئلے پر، تاکہ جو اصل مسئلہ اس ملک میں ہے وہ ابھر کر آئے. مسئلہ اس ملک میں ہندو مسلم ہے ہی نہیں. ہندو مسلم مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے اس نان مسلم بھارتیہ سماج کے اندرونی کشمکش کو دبائے رکھنے کے لیے اور ان کو پولیٹیکلی ہندو بنائے رکھنے کے لیے. میں بہت اہتمام سے لفظ بول رہا ہوں. سیاسی طور پر انہوں نے ہندو بنائے ہیں، مذہبی طور پر وہ ہندو تسلیم کرتے تو صدر جمہوریہ ہند کو تو کم سے کم جانے دیتے. ہمارے پاس ایک بہترین موقع، یہی اسلام کا بھی حکم ہے کہ اکیلے اپنے لیے انصاف نہ مانگو، سب مظلوموں کو انصاف دلاؤ. اور یہ اس مزاج کی سیاسی پارٹی کا قائم ہونا ضروری ہے. ایس ڈی پی آئی کے بارے میں جتنا جانتا ہوں، میں کئی مرتبہ وہ لوگ مجھ سے ملتے رہے ہیں، میں ان کے غیر مسلم لیڈروں سے بھی ملا ہوں، بار بار وہ میرے پاس آئے ہیں. ان کے پاس کرسچن لیڈرز بھی ہیں، سکھ لیڈرز بھی ہیں، جو دلت لیڈرز ہیں وہ بھی ہیں، اور کسان لیڈروں کے ساتھ جو میرا رابطہ اس میں ایک آدھ دفعہ وہ لوگ بھی شریک رہے. تو اس لیے میں نے ایک ایسی مسلمانوں کی سیاسی پارٹی کو تقویت پہنچانا، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا، بلکہ اس کو کار خیر سمجھا کہ جس سے یہ میسج جائے. اور اسی لیے میں نے وہاں پر جو ان کے اس میں تقریر کی
اس میں جو کچھ کہا یہی اسی بات کو میں نے تفصیل سے بیان کیا، اور اس لیے انہوں نے جو نام رکھا وہ بھی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا، اس میں کہیں سے مسلمین اور مومنین کا نام نہیں ہے، تو یہ چیز زیادہ سوٹ کرتی ہے۔ اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، تو اس وجہ سے میں نے ان کا اجلاس شیئر کیا۔ میں اتفاق سے ان دنوں میں اسی علاقے کے دورے پر تھا۔ سر اس وقت جو حجاب کا معاملہ جس طریقے سے کرناٹکا کی حد تک ہے، تو ہم ملکی سطح پر مسلمانوں کو کیا ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ تھم جائے اور اس میں جو ہے ہماری ماں اور بہنوں کو یعنی ان کے حقوق ملے، جیسا کہ ہمارا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ ہمیں مکمل طور پر نہیں مل پا رہا ہے، تو ہم اس کے لیے یعنی ملک سطح پر کیا کوشش کرنی چاہیے ہم لوگوں کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا اپنی اطلاع کو مزید درست کیجیے، یہ کرناٹکا تک محدود بالکل نہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یو پی میں پرسوں غازی آباد میں ہماری باحجاب بچیوں پر پولیس نے بے رحمی کے ساتھ لاٹھی چارج کیا۔ لڑکیوں پر لاٹھی چارج یہ انگریزوں کے زمانے میں کبھی نہیں ہوا۔ مدھیہ پردیش میں بھی یہ تحریک چل پڑی، آندھرا میں بھی یہ بات چل پڑی، تو یہ ملک گیر ایک تحریک منصوبہ بند طریقے پر ہے، یہ کوئی اتفاقی واقعہ بالکل نہیں، بہت ہی منصوبہ بند طریقے پر ہے۔ جہاں تک مقابلہ یا ہم کس طرح کریں، شاید آپ یہ بھی آپ کے سوال کا حصہ ہے، میں بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایک کر کے ان کے تمام ظالمانہ احکام کو تسلیم کرتے چلے جائیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کا حوصلہ بڑھتا چلا جائے۔ کم سے کم ہم کو کسان آندولن سے سبق سیکھنا چاہیے۔ 730 کسان مرے ہیں اس آندولن میں، 13 مہینے تک وہ لوگ سردی گرمی اور برسات میں جمے بیٹھے رہے۔ میں کیونکہ بار بار گیا ہوں اس لیے مجھے اندرون زمینی حالات معلوم ہیں۔ 80 سالہ کسان کی موت ہوتی ہے، گاڑی منگوائی جاتی ہے تاکہ میت کو لے جایا جائے اس کے گاؤں سے لوگ آتے ہیں، وہ لے کے چلے جاتے ہیں، ایک بھی کسان احتجاج چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اب ہم مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہر چیز مانتے چلے جاتے ہیں۔ میں بالکل صاف کہتا ہوں کہ اجتماعی طور پر ہم کو ایسے احکام کی نافرمانی کرنی چاہیے، بالکل نہ، یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ اگر ہم نے حکومت کی نافرمانی نہ کی ہوتی تو انگریز سے آزادی ملتی۔ پہلی تحریک تو سول نافرمانی ہی کی تھی، یہیں سے مزاحمت شروع ہوئی تھی، لیکن یہ اجتماعی قیادت فیصلہ کرے گی تب جو ہوگا۔ اکیلا سجاد نعمانی کہے گا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اجتماعی طور پر زیادہ سے زیادہ اجتماعی طور پر یہ بات سامنے آئے، میں اس کی برابر کوشش کر رہا ہوں۔ مزید کچھ کہے کے بجائے صرف سب سے دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ اجتماعی طور پر ہمارے اندر ہمت اور حکمت دونوں آ جائیں۔ دیکھیے ہم کو ان چیلنجز کے مقابلے کے لیے اور ہر قوم کو ہمت اور حکمت کی ایک آمیزے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ دونوں چیزیں ہوں، سمجھداری بھی اور بہادری بھی۔ آج کے حالات میں ہم کو جو لوگ بہادر نظر آتے ہیں وہ سمجھدار کم نظر آتے ہیں، اور جو سمجھدار نظر آتے ہیں وہ بہادر کم نظر آتے ہیں۔ لیکن ایسا ہے کہ ملکی سطح پر ایک مخصوص کمیونٹی کو جو ہے تو نفسیاتی خوف میں مبتلا کر دیا ہے، اور اس کا نوٹس بین الاقوامی سطح پر بھی لیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ملک کے مسلمان
क्या करना चाहिए, उनकी तरजीहात क्या होनी चाहिए? जो अल्लाह की कुदरत को जानता है, दुनिया की कोई ताकत उसको खौफ की नफ्सियात में मुब्तला नहीं कर सकती। खौफ की नफ्सियात में अगर कोई मुब्तला है, इसका साफ मतलब ये है कि उसने अपने रब को नहीं पहचाना। हमारा मसला ईमान की कमज़ोरी का है, बिल्कुल साफ साफ बात है। अल्लाह सब कुछ करता है या मखलूक करती है? अल्लाह इज्जत और जिल्लत देता है, कामयाबी और नाकामी देता है, या आरएसएस देती है? सीधा सीधा मसला है ये, मैं बहुत साफ को आदमी हूं। मसला ईमान का है। अफसोस ये है कि जिनके पास ईमान नहीं है टेक्निकली, और इस लफ्ज़ को बहुत अंडरलाइन करना चाहूँगा, टेक्निकली, वो इस वक्त बेखौफ हैं। और जिनके पास ईमान भी है, आखिरत भी है, शहादत के फ़ज़ाइल भी हैं, कुर्बानियों के अज्र भी है, वो सबसे ज़्यादा खौफ में मुब्तला है। इस खौफ से निकलना पड़ेगा, बिल्कुल इस खौफ से निकलना पड़ेगा। और ये हरीफ जो है हमारा, फिर यूपी चुनाव की तरफ आना थोड़ा सा मदद के साथ, आपने बहुत मुस्बत इशारे दिए, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन सूरत हाल, ज़मीनी सूरत हाल जो है, तो जो पार्टियाँ खुद को सेकुलर कहती हैं, वो भी हर एक की अपनी रस्मी अपना है। तो एक तरफ हुक्मरान जमात है और दूसरी तरफ यानी बिखरी हुई दूसरी पार्टियाँ हैं। ज़मीनी हकीकत ज़मीन से आने वाला ज़्यादा जानता है या औरंगाबाद में रहने वाले लोग ज़्यादा जानते हैं? इलेक्शन के जो 2 दौर अब तक हुए हैं, अब ईवीएम का कोई चमत्कार नज़र आए, कोई धांधली हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसमें ज़बरदस्त नाकामी बीजेपी को हुई है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। आखिर में असल में हज़रत मौलाना जो है अदालत की वजह से यहाँ औरंगाबाद इलाज के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं। आप तमाम हजरात ने जितना इस्तेफ़ादा हासिल किया है, हम हज़रत मौलाना के ममनून और मशकूर हैं जो उन्होंने अदालत के बावजूद हमें वक्त दिया है। अल्लाह ताला से दुआ की हम यानी जो है वो कर रहे हैं। इसी तरीके से अवामुन नास से, आप तमाम से, मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़िरीन से भी गुजारिश करते हैं कि हज़रत मौलाना की सेहत के लिए खुसूसी दुआ करते हैं। असद, एक सवाल आपसे है कि इस वक्त बड़ी तादाद में महाराष्ट्र के मुस्लिम नौजवान जो है तो ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही कुछ जो है तो कायदीन जो अपने आप को बड़ा लीडर मानते हैं, बना के अपने आप को बताते हैं, वो लोग जो है तो ऐसे नौजवानों को तंजीम से जुड़ने से रोक रहे हैं, उनको दहशत खौफ बताकर। तो आप इस बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे उन नौजवानों को जो इस वक्त ढूंढ रहे कोई ऐसी क़यादत उनको मिले और उसी क़यादत को ढूंढते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ज्वाइन कर रहे हैं? ना, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये नौजवान समझदार और पढ़े लिखे हैं, ये करीब से देखकर खुद फैसला करें। हमारे इस चैनल औरंगाबाद की अपडेट न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए।